اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس حافظ پہ بھی لعنتیں برستی ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی اسی طرح. تم اس طرح رب کے ساتھ آپ مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ کون ہو، تو میں کہ منظور احمد والد نے قوم شیخ زید کے رہنے والے بلوچستان سے آئے ہیں، وہاں پر رہتے منگل قوم کا لیکن لگا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کبھی دیکھا، ہمارے قوم کو نہیں دیکھا. تو آپ کہیں گے تو آپ تو مذاق کر رہے ہیں ہم پر. میں نے بتا دیا کہ میں منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان، اس طرح اگر میں بولوں تو آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے بتانے کا؟ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کیا کہا؟ منظور احمد والد نیک محمد والد حاجی جمعہ خان کو میں شیخ سرچنگ رہنے والے خدا کو وہاں پر مستقل رہتا ہوں، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا، ہمارے گاؤں کو نہیں نکالتا. اللہ اکبر. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ میں نے کتنی خبریں سنائی، مینگل قوم کی تاریخ آپ کو بتا دی، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے یہ مذاق ہے ظالم قسم کے. بعض بوڑھے اور تلاش کرتے، یہ ہمارے بلوچ لوگ اور پٹھان لوگ کہتے واجہ حافظ نے ایف16 ہے، وجہ حافظ صاحب نے اشرا حافظ گشک نبی، اس کو حافظ نہ کہو، یہ مزہ نے ایف16 ہے. وہ بھی بغیرت ہے اور پیچھے پڑھنے والے بھی بدبخت ہیں، وہ بھی پرلے درجے کا. پتہ نہیں اس نے کس مدرسے میں پڑھا، اس کے اساتذہ کیسے منحوس ہوں گے، وہ کس بغیرت کاری نے اس کو پڑھایا. اتنا قرآن کے ساتھ مذاق، تو نہ پڑھو نا، ضرورت کیا ہے؟ میں خود بھی نالائق ہوں، لیکن سلیم اللہ چلا گیا، سلیم اللہ چلا گیا. میں تیز پڑھتا تھا، سبحان اللہ، میں نے 30 سال نماز پڑھائی، تیز پڑھتا تھا. بلاتے تھے مجھے، کہتے ہیں کہ پڑھانا ہے انسان بن کر کے پڑھاؤ، نہیں تو دفع ہو جاؤ. آج سلیم اللہ نہیں رہا، آج سلیم اللہ بھی نہیں رہا. جو لوگ قرآن پڑھتے تھے، سلیم اللہ جھومتا تھا، روتا تھا. آج مولانا بنوری نہیں رہا، آج وہ قرآن سننے والے لوگ نہیں رہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بھی نہیں رہے، جو ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھتے تھے. تو میرا نبی بھی روتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنسو بھی آتے تھے. جو شاگرد ٹھہر ٹھہر کر کے جو آپ کو قرآن سناتے تھے، میرے نبی مبارک آنکھوں سے موتیوں کی طرح اس طریقے پر آنسو آ رہے. اس قسم کا حافظ نہیں، دفع کر دو اس کو. بالکل یہ مذاق ہے، بالکل یہ مذاق ہے. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. فرض فرض اور فرض قرض مرض کبھی بھی نہیں چھوڑو ان کو. فرض چھوڑو نہیں تباہی ہو جائے گی، قرض چھوڑو نہیں تباہی ہو جائے گی، مرض کا علاج کرو ورنہ تباہی آ جائے گی. فرض مرض قرض یہ چھوڑنے کی چیزیں نہیں ہیں. وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کی تراویحوں کو ثواب کا باعث بنا دیا. ثواب ہی ثواب، ثواب ہی ثواب.